دیکھیے خوشائن بات کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارے انفیکشنز بڑھ رہے ہیں، ڈبل ہو رہے ہیں، ایکسپونینشلی بڑھ رہے ہیں. یہ خوشائن بات کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پہ آپ مارکیٹس کھول رہے ہیں؟ اب یہ ضرور کہیں کہ آپ کی مجبوری ہے، اس لیے کہ جو بھی آپ کنڈیشنز لگائیں گے اس پہ لوگ عمل تو نہیں کریں گے. ہمیں دیکھ لیا تھا، آپ نے 20 نکات کا اگریمنٹ سائن کیا تھا. آج تک ایک اخبار نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ سب لوگ یونیفارملی وائلیٹ کر رہے ہیں. اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اور آخری نکات یہ تھا کہ ہم بند کر دیں گے اگر عمل نہیں ہوا تو. نہیں کیا، پبلسائز بھی نہیں ہوا. یہ تو مجھے ایک بہت بڑا کنسپریسی لگتا ہے. اچھا، یہ لگتا ایسا ہے کہ سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، ایک نقطے پہ بھی عمل شاید نہ ہو. ماسکس مجھے کہا گیا ہے ایبسولوٹلی ریلائبل سورسز دیٹ کراچی تو چھوڑیں، کراچی میں تو اس جمعے کو تو بند کر دیا تھا 12 سے 5 تک، 12 سے 3 تک. کوئی جگہ پاکستان میں کوئی مسجد ایسا نہیں تھا جدھر یہ عمل ہو رہا تھا. صرف وہ 2-3 جدھر پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے سے بتا کے وہ جا رہے تھے. تو دیکھیے یہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مگر دس از پارٹ آف دا گیم. یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ بے قابو ہو گئے ہیں، ہم انڈسپلنڈ لاٹ ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو کہ کریں کیا. بند کرتے ہیں تو پریشان ہیں، کھولتے ہیں تو پریشان ہیں. اسی طرح اب بھی وہ ایسے لیکن وزیر اعظم صاحب شروع سے ہی بند کرنے پہ زیادہ پریشان ہیں. میں نے آپ کو انہوں نے کہا کہ 70%. چلو یار 70% تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں. 70% اللہ نے مجھے آئی جی نے جو ایک پروونشل منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ 95% نہیں مانا. مگر چلیے آپ کہتے ہیں 70% لاہور میں مان لیا، چلو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. تو 30% کیا گورنمنٹ نے بند کر دیا؟ کیا کیا گورنمنٹ نے؟ اچھا چلیے 30% بہت ہے، 10% کو بند کر دیا. چلیے 10% بہت ہے. 1% کو بند کر دیا جس کا رپورٹ نکلا اخبار میں. یا لیٹس گیٹ ریئل. اب یہ جو باتیں ہیں پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ دس از این انڈسپلنڈ موب. یہ ایک ملک نہیں ہے. ان معاملات میں اور خاص طور ریلیجن معاملات میں کس کو نہیں پتا تھا جب وہ اگریمنٹ سائن ہوا کہ ہر فرش پہ وہ جو ڈس انفیکٹنٹ ہو سک رہا ہے. صحیح ہے. کچھ مسجد ہیں جن کو ڈس انفیکٹنٹ دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے کبھی، کس کو نہیں پتا تھا. اور ان کا جب سائنسز جا کے لگتے ہیں میٹ کو تو وہ آپ کو اس وقت بھی لگ رہا تھا. تو مارکیٹس کے لیے بھی آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لالی صاحب کہ مارکیٹس میں بھی یہی صورتحال ہوگی، کوئی ہمیں نظر نہیں آئے گی احتیاطی تدابیر اور پھر یہ اور زیادہ پھیلے گا؟ آپ کا یہ خدشہ ہے؟ دیکھیے بیچارے مارکیٹ والے ان کو پیسے بنانے ہیں، کوئی خریدنے کے لیے جا رہا ہے اندر، وہ ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنا ہے، لگتا ہے کہ یہ اچھا گاہک ہے، اس کو کیوں روکیں گے؟ وہ اپنا نقصان نہیں کریں گے. I'm sorry، میں نہیں سمجھتا کہ وہ چلے گا. ہم یہ کہیں کہ ہم مجبور ہیں اپنے کمزوریوں سے اور اپنے سچویشن سے، ہم مجبور ہیں. دیکھیے ہم اس سے کیا یہ کر سکے کہ یہ سب ایماندار ہیں. میرے خیال میں ایک انسان ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو ہاتھ رکھ کے کہے گا اپنے دل پہ کہ یہ سب ایماندار ہیں. یہ خود بھی نہیں کہیں گے. یہ دیکھیے جو عمران نے کہا تھا اس نے صحیح کہا تھا. آپ پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں رہی ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ زیادہ مریں گے اور مر رہے ہیں. کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے پازیٹیو کون ہے. مرنے کا تو چھوڑو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے پازیٹیو کون نہیں. ادھر آپ جائیں واک کے لیے، 2-4 لوگوں کو آپ دیکھیں گے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لیا ہوا ہے اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، کچھ نہیں کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے ادھر. کیا کر رہا ہے وہ بیچارہ؟ کوئی جاتا ہی نہیں ہے اس کے نزدیک پوچھنے کے لیے. آپ کو کیا پتا ہے کہ واٹس ہیپننگ؟ آپ تو ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور کیوں ڈیلیبریٹلی سلو ڈاؤن کیا ہے؟ آپ ہر چیز آپ چھپانا چاہتے ہیں عوام سے. آپ کو تو سپیڈ اپ کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا. یہ ہے آفت. I mean, I don't understand. چھپانے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا آپ کلیم کر رہے تھے کہ جی ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ کر دی ہم نے، اور اگلے ہفتے سے تو وہ کہہ رہے تھے ہم کوئی 6,000 تک چلے جائیں. نہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ نے ٹیسٹنگ
سر انہوں نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی اگر بڑھا لی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ٹیسٹ کرے بھی تو صحیح نا. کیپیسٹی رکھ کے بیٹھے رہنے سے کیپیسٹی کیا کو ہم ہوگا؟ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ٹیسٹنگ کرنا ہے. اور دوسری یہ بات، یہ آپ میری یہ بات لکھ لیں، حکومت ابھی دکانیں کھول دے گی، انڈسٹریز کھول دے گی، اور اللہ نہ کرے عید تک ایک تو یہ کہہ دیں گے دیکھا ہم نے آپ کو کیا بزنس کا موقع دے دیا، اور خدا نہ خاصہ اگر مریض بڑھ گئے تو ان کے بعد پھر بند کر دیں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے تو کھول دیا تھا، مریض بڑھ گئے ہم نے بند کر دی. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت انڈر پریشر فیصلے کر رہی ہے. میری پنجاب کی ایک بہت اعلیٰ شخصیت سے آج ملاقات ہوئی ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں عملاً اس وقت ٹیسٹ جو ہے نا رکے پڑے ہیں، 3 دن سے ٹیسٹ اس طرح سے ہو ہی نہیں رہے جس طرح سے ہونے چاہیے. جب آپ سلو ڈاؤن کی پالیسی کر دیں گے تو آپ کا ریٹ تو کم آئے گا. اب میں آپ نہیں سر، میں یہ بات نہیں کر رہی لوگ کتنے انفیکٹڈ ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ مر رہے ہیں، اگر اتنے خدا نخواستہ مر رہے ہو تو وہ تو نظر تو آئے نا. اللہ کا شکر ہے سمینا کہ نہیں مر رہے، لیکن آپ کیا چاہتی ہیں کہ زیادہ مرے؟ نہیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کی خاص، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ سیویئر اتنا نہیں ہے پاکستان میں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں واقعی کہ یہ اللہ سے معافی مانگے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگے، یہ اتنا اور شکر بھی ادا کریں کہ اتنا سیویئر نہیں ہے جتنا دنیا میں مختلف ممالک میں ہے. اس لیے اب آپ کے لیے یہ بھی تو آسانی تھی نا کہ اگر اتنا سیویئر نہیں ہے تو آپ اس سے جلدی بچ سکتے تھے. اگر آپ بچ نہیں، اس کے باوجود کہ اتنا سیویئر نہیں ہے، اور تو پھر بھی اگر آپ نہیں بچ پا رہے تو پھر آپ کی کچھ نہ کچھ نالائکی تو ہے. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ وہ نالائکی ختم کر دیں، اور اس کے لیے ایک جو ہے نا پالیسی، اگر آپ نے دکانیں کھولنی ہے ضرور کھولیں، انڈسٹری ضرور کھولیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ ان سے یہ حفاظتی انتظامات ہیں اس پہ عمل یقینی. یہ تو نہیں ہونے والا. سمینا اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپر پلاننگ کی ہوتی تو آج اتنے دن کے بعد یہ حالت نہ ہوتی کہ آپ پھر اتنے عرصے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا کھول دیں یا نہ کھولیں. اگر آپ نے شروع سے لاک ڈاؤن پراپر کر لیا ہوتا، آپ نے یہ چیزیں بھگت لی ہوتی تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا. یا آپ پہلے دن سے طے کر لیتے کہ جناب ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، جو لوگ مرتے ہیں مریں، جو بچیں گے وہ جیئیں گے، پھر بھی یہ اتنی خرابی نہ ہوتی. کسی کی طرف تو آپ چلے گئے ہوتے. تو یہ سویڈن ماڈل کی طرف آپ کو جاتا ہوا سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جس کی امیونٹی ہوگی وہ سروائیو کرے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمیں سویڈن سے کمپیئر کرنا تو میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی گالی ہے. اچھا، جدھر سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب کو پتا ہے. میں اس ملک میں 4 سال رہا ہوں، اتنے ڈسپلن لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انفیکشنز ڈبل ہو رہے ہیں جی، ہر ہفتہ ڈبل ہو رہا ہے. 2 لاکھ فورسیبل فیوچر میں ابھی آنے والا ہے اور آئے گا. یہ ایکسپونینشل گروتھ ہے، کنیکشن کو توڑنا ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 2 ہفتے، اگر آپ ایک دفعہ کنیکشن توڑ دیں، 2 ہفتے صرف سب کو کھانا کھلائیں، 6 ہفتے قسم کا کر لیں. جیسے بھی آپ اگر 1.5 مہینہ آپ کو لگتا ہے انتظام کرنے کے لیے کریں، مگر میک شور کہ شہروں میں، گاؤں میں تو آسان ہے زیادہ، شہروں میں کم سے کم 4 ہفتے 5 ہفتے تک لوگوں کو آئسولیٹ کریں، اور اس کے بعد 2 ہفتہ ٹھہریں. اگر کوئی انفیکشن نہیں ہوا اٹ مینز وائرس ختم، ووہان وائرس ختم. اب باہر سے لوگ اگر آپ ان کو آنے دیں گے، وائرس لا رہے ہیں، جیسے ہمارے تو ہر فلائٹ جو آ رہا ہے اس پہ 40-50 انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں. ہمارے میں ہے نہیں، ایکچولی برداشت نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، تھنکنگ نہیں ہے. وی آر ناٹ کیپیبل. یہ مان لیں تو ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہیں انتظام کرنے کے لیے، کھانا کافی ہے انتظام کرنے کے لیے، لوگ ہیں، فرسٹ رسپونڈرز ہیں، مگر ول نہیں ہے، ہمت نہیں.